تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. سامنے آئیے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق اور رازق اور معبود حقیقی ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی خدا، نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں اس امتحان کا یا ان امتحانوں کا ذکر کرتا ہے جن امتحانوں سے، جن آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا. کیا ہے وہ کلمات، کیا ہے وہ باتیں؟ بہت ساری باتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک ہی جملے میں مفسرین کے سارے اقوال کو انہوں نے نقل کر دیا ہے. وہ یہ ہے اوامر اور نواہی. کلمات کیا ہے؟ اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا آپ کو، اور کچھ چیزوں سے آپ کو روکا گیا. آپ نے وہ سارے احکامات، وہ ساری تعلیمات کو بجا لایا جو اللہ نے ان کو دیے تھے، اور ان ساری چیزوں سے آپ روکے رہے، دور رہے، بچے رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا، بچنے کا حکم دیا تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کو ان چیزوں سے آزمایا. اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنْ، آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے، آپ کامیاب ہو گئے. اور کہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے اللہ میری نسل کو بھی کیا یہ امامت کا مقام ملنے والا ہے؟ اللہ نے کہا لا ينال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. معزز بھائیوں، یہ آیت ہے. اس آیت سے کئی ایک باتیں ہیں، کئی اسباق ہیں، کئی پیغامات ہیں، کئی نصیحتیں ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے. کیا ہے وہ نصیحتیں، کیا ہے وہ پیغامات؟
دو تین پیغامات کی طرف ہم ذکر کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وقت رہا تو۔ پہلی بات اس آیت سے ہم کو آپ کو یہ سکھائی گئی، بتائی گئی، وہ یہ ہے، سامنے ہٹو بیٹھو، پہلی بات اس آیت سے ہم کو یہ ملتی ہے سیکھنے کو، وہ یہ ہے کہ آزمائش، امتحان، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر انسان کو آزماتا ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ انسان جب سے بنا ہے تب سے انسان کی آزمائش کے سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انسان جب سے پیدا کیا گیا ہے تب سے ہی اس کو آزمایا گیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا لیکن وہاں بھی آزمایا گیا، کہا گیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے اس طرح انسانوں کو آزمایا، اور آزمائش کا سلسلہ روز اول سے، جب سے انسان بنا ہے تب سے آزمائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ آزماتا ہے، ہر قوم کے انسانوں کو آزماتا ہے، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہر مسلک والوں کو آزماتا ہے، ہر جماعت والوں کو آزماتا ہے، ہر بستی، ہر ملک، آزمائش کا سلسلہ رب العالمین کا ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے۔ لیکن آزمائش میں سب سے کٹھن آزمائشیں، سب سے عظیم آزمائشیں اور سب سے بلند آزمائشیں جن کی ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی، سب سے زیادہ امتحان نبیوں کا لیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، کہ بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان سب سے زیادہ انبیاء پر آیا کرتا تھا، اور انبیاء کا امتحان ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو آزمایا ہے، ہر رسول کو آزمایا ہے۔ کبھی دشمنوں سے اللہ نے نبیوں کو آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنو اسرائیل نہتے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، اور دشمن طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، دولتوں والا ہے، حکومتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقت کے نبی کو اور ان کی قوم کو دشمن سے اللہ نے آزمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو گھریلو مسائل سے آزمایا ہے، گھریلو مسائل سے ان کو آزمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی نبیوں کو بیماریوں سے آزمایا ہے، سختیوں سے آزمایا ہے، پریشانیوں سے آزمایا ہے۔ مختصر یہ، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو آزمایا، ہر رسول کو آزمایا، اور آزمائش بھی ایسی ہوا کرتی تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی۔ مومن تو مومن، سمجھے جو جملے میں بول رہا ہوں سنیے، مومن تو مومن، ان کے زمانے کے مسلمان تو مسلمان، آزمائشیں ایسی ہوا کرتی تھیں۔ عام مسلمان تو چھوڑیے، وقت کے نبی بھی بسا اوقات کہنے لگتے تھے اور کہہ پڑتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ آزمائشیں اتنی زیادہ، یہ الجھنیں اتنی زیادہ، یہ امتحانات ایسے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سورہ بقرہ 2ویں سورت آیت نمبر 214 میں اللہ نے کہا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے۔ سوچ کے دیکھیں کیسی آزمائشیں ہوں گی۔ ہاں، رسولوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے، رسولوں کا تقوی کتنا بلند ہوتا ہے، رسولوں کا صبر کتنا عظیم ہوتا ہے۔ لیکن آزمائشیں ایسی تھیں، اتنی تھیں کہ وقت کے رسول کہنے لگے، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، الا اجی سنو سنو، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد آزمائشوں کے بعد آتی ہے، امتحانوں کے بعد آتی ہے، صبر کے بعد آتی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن آزمائشوں کے بعد آتی ہے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دیا کرتا تھا۔ بھائیوں، آزمائش اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لیتا ہے، کن طریقوں سے لیتا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ 2ویں سورت میں آیت نمبر 150 اور 5 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اللہ نے کہا کہ ضرور تمہاری آزمائش ہوگی. ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ کن کن طریقوں سے آزمائیں گے؟ کن کن راستوں سے آزمائیں گے؟ کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے خوف سے آزمائیں گے. پورے خوف سے نہیں، پورا خوف آئے گا، پورا ڈر چھائے گا، ہم جو ہے جیتے جی مر جائیں گے. تھوڑا خوف، اللہ نے کہا خوف کے تھوڑے حصے سے ہم تم کو آزمائیں گے. تھوڑا خوف بھی آتا ہے تو ہم صبر نہیں کر پاتے. اللہ نے کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے تھوڑے حصے سے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں، پھلوں میں، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. آزمائش کا اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے. اگر آپ جو آزمائشیں اس آیت میں بتائی گئی، خوف سے، بھوک سے، جانوں میں، مالوں میں، پھلوں میں کمی کر کے، آزمائش کے 5 طریقے اس آیت میں بتائے گئے. صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، صحابہ کو ان 5 طریقوں سے آزمایا گیا ہے. ڈر سے بھی آزمایا گیا، بھوک سے بھی آزمایا گیا، جانوں میں کمی کر کے آزمایا گیا، مالوں میں کمی کر کے آزمایا گیا، پھلوں میں کمی کر کے آزمایا گیا. قحط ان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو آزمایا. ایک آزمائش کا طریقہ رب العالمین کا یہ بھی ہے. کیا ہے طریقہ؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے. دشمن زہریلی زبان ہم پہ استعمال کرتا ہے، دشمن گندی زبان ہم پہ استعمال کرنے لگتا ہے، دشمن کڑوی زبان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، دشمن ہمارے خلاف زبان درازی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. کبھی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، کبھی ہمیں ٹیررسٹ کہتا ہے، کبھی ہمیں آتنکواد کہتا ہے، کبھی ہم کو دیش کے غدار کہتا ہے، کبھی ہم کو دیش کا مخالف کہتا ہے. مختلف طریقوں سے اور مختلف باتوں سے جو دشمن ہمارے خلاف کہتا اور کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دشمنوں کے ایسی باتوں سے، جن باتوں سے اے مسلمانوں تم کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارا سینہ پھٹنے لگتا ہے، تمہارے سینے میں جلن، تمہارے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہم ایسی باتوں سے بھی آزماتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں 3ویں سورت آیت نمبر 106 میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ نے کہا کہ ضرور کہا اللہ نے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ضرور تم کو اہل کتاب جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کی باتوں سے اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، ان کی طرف سے تم کو اذیتناک باتیں سننے کو بھی اذًى كثيرا. اذن کہا، اس سے اتنا نہیں کرنا ہے، اذن کہتے بہت ساری تکلیف دہ باتیں تم کو سننے کو ملیں گی. دشمن تمہارے خلاف کہے گا، دشمن تمہارے خلاف بکے گا. کیسی باتیں آج بھی ہم کو کہی نہیں جاتی ہیں، کیسے جملے آج ہمارے تعلق سے نہیں کہے جاتے ہیں. جو دیش کے، جو ہمارے ملک کے جو وفادار سپاہی گزرے ہیں، ایسے وفاداروں کو بھی یہ غدار یہ کہنے لگتے ہیں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس سے بھی تم کو آزمایا جائے گا. اللہ کی آزمائش ایسے بھی ہوگی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آزمائش کا علاج کیا ہے، حل کیا، اللہ نے وہ آگے بتایا ہے. بھائیوں، آزمائش ہوتی کیوں ہے، آزمائش آتی کیوں ہے، اللہ نے اس کا مقصد بھی قرآن بتایا ہے. اللہ آزماتا ہے بندوں کو، اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا، میرا بھی، آپ کا بھی، مرد کا بھی، عورت کا بھی، سبھی کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اللہ سبھی کو آزماتا ہے. کیوں؟ گھڑے اور گھوٹے میں فرق ہو جائے، اصلی مسلمان نقلی مسلمان میں فرق ہو جائے، سچا کون ہے ایمان میں، جھوٹا کون ہے ایمان میں، یہ فرق ہو جائے، ایمان پہ ثابت رہنے والا کون، ایمان سے ہٹنے والا کون، یہ معلوم ہو جائے. اللہ نے کہا سورہ عنکبوت میں 29ویں سورت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ آزمائش اور امتحان سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ صادق الایمان کون، ایمان میں سچا کون ہے، ایمان میں مضبوط کون ہے، ایمان میں پختہ کون ہے، اور ایمان کے راستے میں قائم رہنے والا کون، اور کون جھوٹا ہے ایمان میں، کون دعویٰ کرنے والا ہے، برائے نام دعویٰ کرنے والا ہے ایمان کا. اللہ رب العالمین آزمائشوں کے ذریعے انسان کے ایمان کا، انسان کی توحید کا، انسان کے تقوی کا امتحان لیتا ہے. بھائیوں، آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماری آتی ہیں، ان کی توحید کا پتہ چلتا ہے،
ان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. آزمائشوں میں، بیماریوں میں کتنے ہی لوگ تعویذ مان لیتے ہیں. ایمان کا امتحان تھا ہمارا بھروسہ تعویذوں پہ آ گیا. کتنے لوگ کالا ٹیکا بچوں کو لگاتے ہیں. امتحان ہے ہمارا یہ کالا ٹیکا ہم لگا کے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ اپنی بیماروں کو بچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے شرکیہ کام کرتے ہیں، کفریہ کام کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی دولت تو لٹاتے ہیں، ایمان کا بھی سودا کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے انسان کی ایمان کا امتحان لیتا ہے. معزز بھائیوں، آزمائشیں یاد رکھنا جب آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خصوصاً مومنوں کو آزماتا ہے. اللہ جب آپ مسلمانوں کو آزماتا ہے تو یہ آزمائش تنہا نہیں آتی. یاد رکھنا آزمائش اور امتحان کبھی تنہا اور اکیلے نہیں آیا کرتے ہیں، بلکہ آزمائش اپنے ساتھ انعامات کو لے کے آتی ہے. آزمائش اپنے ساتھ رب العالمین کی قربت کو لے کے آتی ہے. آزمائش اپنے ساتھ رب العالمین کی رحمت کو لے کے آتی ہے. آزمائش اپنے ساتھ رب العالمین کی مغفرت کو لے کے آتی ہے. اللہ رب العالمین ایسے مومن بندوں کو جن کو آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، اللہ کی قربت ایسے بندوں پہ ہوتی ہے. اللہ مغفرت کا معاملہ ایسے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. رب العالمین کی رحمت ایسے بندوں پہ سایہ فگن ہوا کرتی ہے، اور ایسے بندے رب العالمین کی طرف سے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں، انعامات کے وہ قابل ہوتے ہیں. بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آزماتا ہے. کیسے بندے؟ جن بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اللہ ان بندوں کا امتحان لیتا ہے جن بندوں کو رب العالمین کی چاہت ہوتی ہے. اللہ ایسے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور اللہ ایسے بندوں کو آزماتا ہے. اور اللہ نے کہا وبشر الصابرین. آزمائشوں کے سلسلے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو بندے آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں، آزمائشوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، اے پیغمبر آپ ایسے بندوں کو جو صبر کرنے والے ہیں بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دی. کس بات کی خوشخبری؟ آگے آیت آپ پڑھیں گے، کہا اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کی رحمتیں ایسے بندوں پہ، اللہ کی نوازشیں ایسے بندوں پہ. اللہ اللہ کتنے بڑے انعامات ہیں. گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے صاف کرتا ہے، اور ان کے درجات کو رب العالمین آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے بلند سے بلند تر کرتے رہتا ہے. بھائیوں، تو اس طرح آزمائش ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ لے کے آتی ہے، رب العالمین کی قربت اور رب العالمین کی محبت کو لے کے آتی ہے. معزز بھائیوں، یہ پہلی بات ہے اس آیت سے جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا. آزمائش اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے. ہاں، جس کا امتحان، جس کا ایمان جیسے ہوتا ہے، آزمائش بھی اسی طرح کی ہوا کرتی ہے. اور دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ. اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں، امتحان میں کامیاب نکلے، کامیاب ہو گئے وہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر آنے والا امتحان دوسرے امتحان سے بڑا ہوا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش گزری آزمائش سے بڑی ہوا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والا چیلنج گزرے چیلنج سے بڑا ہوا کرتا تھا. لیکن ابراہیم خلیل علیہ السلام ہر آزمائش کو قبول کیا، ہر آزمائش پہ کھرے اترے، ہر امتحان پہ پورے اترے، ہر چیلنج کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنایا. اور اللہ نے کہا صرف اپنایا نہیں، اللہ کے فضل سے ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں بڑا ہو کہ چھوٹا وہ کامیاب نکلے، وہ کامیاب ہو گئے. اور بھائیوں، جب انسان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے، چھوٹی آزمائش میں بھی اگر کامیاب ہوتا ہے یا بڑی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے، اگر کسی کی زندگی میں آزمائشیں بڑی ہیں اور بڑی طویل ہیں، لمبی ہوتی جا رہی ہیں، لمبی ہوتی جا رہی ہیں، انسان پر قحط ہے،
انسان پر فقر ہے، انسان پر مجبوری ہے، انسان پر لاچاری چھائی ہوئی ہے، نکلنے کا نام نہیں، آزمائشوں سے آدمی کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے، آزمائشیں جتنی طویل پکڑتی ہیں، یاد رکھنا اللہ کے بندو، انعام بھی اللہ ایسے بندوں کو اتنا ہی بڑھا دیا کرتا ہے۔ لمبی آزمائشوں کے بعد ملنے والا انعام بہت عظیم ہوا کرتا ہے، بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کو ہر اعتبار سے آزمایا گیا، گھریلو مسائل، بستی والے، باپ، کیا کیا چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آئی، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام بھی اتنا بڑا اور مقام بھی اتنا بلند عطا فرمایا۔ کیا ہے وہ مقام، کیا ہے وہ انعام؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات کے ذکر کے بعد اللہ انعام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اللہ، ساری انسانیت کا امام، ساری انسانیت کا پیشوا، ساری انسانیت کا مقتدی، ساری انسانیت کا رہبر اور رہنما بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرک ہو کے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام دیا، وہ احترام دیا، وہ عزت دی، وہ شان دیا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہودی ہو کر بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے پہ فخر کرتے تھے، مشرک ہو کر بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر کرتے تھے۔ بھائیوں، تو اس طرح اللہ نے ابراہیم کو اتنا مقام بلند عطا فرمایا، اور اللہ نے امت مسلمہ کو نام لے کے کہا کہ اے امت مسلمہ، اتباع کرنا ہے اس نبی کی اتباع کرو، پیروی کرنا ہے اس نبی کی پیروی کرو، نقش قدم پہ چلنا ہے ہمارے خلیل ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اللہ نے یہ امت سے خطاب کیا، امت مسلمہ، امت محمدیہ سے۔ امت تو امت بھائی، اللہ نے اس امت کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سورۃ النحل میں اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ہمارے آخری نبی، محبوب نبی، آپ کو بھی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی۔ اللہ، کیا مقام ہے یہ، کتنا اونچا مرتبہ ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فوراً جو جملے نکلے ہیں نا، وہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارا جو مقام تو مجھے عطا کرنے والا ہے، ساری انسانیت کا امام، ساری انسانیت کا مجھے پیشوا بنانے والا، رہنما بنانے والا ہے، اے اللہ کیا یہ انعام، کیا یہ مقام، کیا یہ مرتبہ اور رتبہ میری اولاد، میری نسل کو بھی ملنے والا ہے۔ اللہ، اولاد کی فکر فوراً کرنے لگے، اپنی نسل کی فکر کرنے لگے کہ یہ مقام جو پروردگارہ مجھے عطا فرمانے والا ہے، کیا اس مقام کی لائق اور قابل میری اولاد بھی ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، اے ہمارے خلیل، ہمارا یہ عہد، ہمارا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھو، ہاں جب تک آپ کی نسل، آپ کی اولاد دین پر، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر قائم رہے گی، رب العالمین کی فرمانبرداری فرمانبرداری کرے گی، ہمارا یہ وعدہ ہے یہ۔ لیکن جو ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، عاصی ہوں گے، رب العالمین کے نافرمان ہوں گے، یعنی اللہ نے ظالم کہہ کے بتا دیا ہے، ظالموں کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تمنا ایسی، اولاد اور نسل کے مستقبل کو لے کے ان کی دین کی حوالے سے فکر مندی ایسی تھی، اللہ نے آپ کی فکر کو، آپ کے جذبے کو ایسے قبولیت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کے جذبے کو قبول کیا، آپ کی دعا کو سنا، اور اللہ نے نبوت کو، آپ کے بعد نبوت کو محصور کر دیا آپ کے خاندان میں، نبوت محصور کر دی گئی آپ کے خاندان میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے، جتنے رسول آئے دنیا میں،
سارے کے سارے آپ کے خاندان ہی میں رسول آئے، سارے کے سارے آپ کے گھرانے سے نبی بن کر آئے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ نے کہا سورہ عنکبوت میں 29ویں سورت آیت نمبر 27 میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو رکھ دیا اور کتابوں کو نازل کیا. حتیٰ کہ ہمارے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے نبی بن کے اور رسول بن کے کائنات میں. آپ ہی کی نسل سے آئے، آپ ہی کے خاندان سے آئے. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے نبی اور رسول بن کر جلوہ افروز ہوتے ہیں. بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی چار نسلیں ایک وقت نبی تھیں. ایک ایک نسل میں کتنا فرق ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. باپ نمازی دیندار تو اولاد باپ ہی کی آنکھوں کے سامنے بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے، دین کی دشمن ہوتی ہے، دین سے نفرت کرنے والی ہوتی ہے، دین سے بھاگنے والی. ایک نسل میں اتنا فرق، یا تو چار نسلیں ایک ہی بات دیگرے ایک وقت اللہ کے نبی بن کر آتے ہیں، رسول بن کر آتے ہیں. خود ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے پڑ پوتے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی. چار نسلیں آپ کی نبی، چار نسلیں آپ کے رسول. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. بھائیوں، پتہ یہ چلا اولاد کی دنیا کی فکر جیسے ہم کرتے ہیں، اولاد کی روزی کی فکر جیسے ہم کرتے ہیں، اولاد کی لکھائی اور پڑھائی کی جیسے ہم فکر کرتے ہیں، اولاد کی دین کی بھی فکر ہونی چاہیے. یاد رکھو، اولاد کی توحید کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کی عبادت کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کی آخرت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج معاف کرنا، اولاد کے تربیت کے حوالے سے اکثر والدین بڑی لاپرواہی کا شکار ہیں. ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں دنوں رات گھروں سے راتوں گھروں کے باہر ہیں. غیر ایسے دوستوں کے ساتھ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے جن سے دین سے ان لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. بھائیوں، یاد رکھو، اولاد یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ضرور نعمت ہے. یہ اگر ان اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو، یہ اولاد جو ہے زحمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، درد سر بن جاتی ہے. اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی مسجد والے کیا ہمارے بچوں کو سدھارتے اس نہیں. دیکھو مولوی صاحب لوگوں کو کیا فائدہ بھائی، کیا بھی کامنٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر. مدرسے والے کیا سکھا رہے ہیں، اسکول والے. ارے اللہ کے بندو، آپ کی اولاد، ہماری اولاد، ان کی تربیت کی ذمہ داری مسجد والوں پہ کیوں، اسکول والوں پہ کیوں، مدرسوں والوں پہ کیوں؟ ہاں، یہاں سے تربیت سپورٹ مل سکتی ہے تربیت کے لیے، یہاں سے سہارا مل سکتا ہے تربیت کے لیے، لیکن اصل ذمہ داری یہ ماں باپ کی ہوا کرتی ہے. یہ یاد رکھنا. اولاد کے حوالے سے فکر مندی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیسے فکر مند ہیں. انعام ملا ان کو اتنا اونچا، اتنا بڑا. خوش ہونا تھا نا، خوشی کے بجائے فوراً اولاد کی فکر کرنے لگے. ایسی بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی عبادت کی فکر کرتے تھے، توحید کی فکر آپ کیا کرتے تھے. بھائیوں، آخری بات ہے میرے خطبے کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اہم بات، ایک اہم سبق مجھے آپ کے لیے رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن جو اللہ نے قرآن میں کرایا ہے، ان میں سے ایک تعارف، ایک انٹروڈکشن یہ ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ان ابراہیم لحلیم لأواه حلیم. ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، نرم دل تھے آپ، اور حلیم تھے آپ، حلم والے تھے آپ. علم والے نہیں بول رہا ہوں میں، حلم والے تھے آپ. آج معاف کرنا بھائی، ہم سب علم والے ضرور ہیں اللہ کے فضل سے، تھوڑا بہت ہر ایک کسی کے پاس علم ہے، لیکن حلم نہیں ہے ہمارے اندر. سمجھ رہے؟ حلم نہیں ہے، نہ ہم میں، نہ آپ میں، اکثر انسانوں میں حلم نہیں. کیا ہے یہ حلم؟ یہ اللہ کی صفت ہے. پہلے یاد رکھنا، کس کی صفت ہے یہ؟ حلم اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کا نام ایک الحلیم ہے. العلیم، الحکیم کیسے ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحلیم ہے. وہ حلم والا ہے، وہ اسی کا، اس کا حلم ہے. یہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمیں نواز رہا ہے. پوری کائنات جو گناہوں سے بھری ہے اس کے باوجود وہ سنبھال رہا ہے. وہ اس کی حلم ہے، علم صفت ہے وہ، جس کی بنا پہ ہم گنہگار یہاں پہ سانس لے رہے ہیں، ہم اس زمین پہ گھوم رہے ہیں، کھا اور پی رہے ہیں.
اور یہ علم کی صفت جہاں اللہ نے اللہ کی ہے وہیں پہ اللہ یہ صفت اپنے نبیوں کے اندر بھی پیدا کیا. ہر نبی صاحب علم ہوا کرتا تھا. علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کہتے ہیں قوت برداشت کو. برداشت کی قوت ہونی چاہیے, اور جہاں یہ صفت ہوتی ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے, وہ گھرانہ کامیاب ہوتا ہے, وہ سماج کامیاب ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے, وہ جماعت کامیاب ہوتی ہے, وہ محلہ کامیاب ہوتا ہے, وہ خاندان کامیاب ہوتا ہے, وہ گھر کامیاب ہوتا ہے. اور جہاں یہ صفت علم ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, جماعتیں ٹوٹنے لگتی ہیں, خاندان بکھرنے لگتے ہیں, گھرانے لڑنے لگتے ہیں, گلی والے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, بستی والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. بات بات پہ لڑائی, بات بات پہ جھگڑا, ہنسنے پہ بھی جھگڑا, رونے پہ بھی جھگڑا, دیکھنے پہ بھی جھگڑا, بلانے پہ بھی جھگڑا. کیوں؟ یہ صفت علم اگر ختم ہو جائے نا, جھگڑے کا ماحول, فتنے کا ماحول, فساد کا ماحول, جنگ و جدال کا ماحول, اختلاف کا ماحول صفت علم کے کم اور ختم ہونے پہ پیدا ہو جاتا ہے. ذرا بھلا بتاؤ, گھرانوں کو دیکھو, ہمارے سماج کو دیکھو, ہمارے خاندانوں کو دیکھو, ہمارے گلی اور محلے کو دیکھو, ہمارے مسجدوں مدرسوں کو جماعتوں کو دیکھو, ہمارے ہر کوئی لڑنے پہ تلا ہوا ہے. برداشت نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں ہے, عفو درگزری نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں ہے, ٹھنڈا مزاج نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں ہے, انتقام کا مزاج ہم سب رکھتے ہیں, بدلہ لینے کا مزاج ہم رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ کے بندو, علم کی صفت اللہ اتنی عظیم صفت ہے. جس بندے میں علم کی صفت ہوتی ہے ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, اور ایسے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے. بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد, ایک جماعت آتی ہے, وفد عبد القیس اس کو کہا جاتا ہے. اس میں ایک شخص تھے, اشج ان کا نام تھا. جب وہ سفر سے آئے, ان کے ساتھ جو وقت میں لوگ تھے وہ سارے کے سارے فوراً ادھر ادھر چھوڑے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے. یہ اشج نام کے جو شخص تھے, باقاعدہ وہ آتے ہیں, اپنے کپڑوں کو بہتر وغیرہ بناتے ہیں, جانوروں کو باندھتے ہیں, سب کر کے وہ آتے ہیں جب نبی کی خدمت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کے فرمایا, ان فیک خصلتین, اے اشج تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جی, تو ایسی عادتیں ہیں تمہاری. یحبک اللہ, اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اس میں آپ نے ایک فرمایا العلم, وہ علم ہے, وہ پہلی چیز علم تمہارے اندر موجود ہے. میں دیکھ رہا ہوں بھائیو, جس بندے کے اندر علم نہیں جی, علم والوں سے اللہ کی محبت نہیں بول رہا ہوں میں علم کی بات کر رہا ہوں. میں آج علم و صفت ہمارے اندر, نمازی ہم لوگ ہیں, ہمارے اندر علم نہیں ہے بھائی جی, دیندار ہم کہلانے والے, علم ہمارے اندر نہیں ہے. مختصر مٹھی پر ہماری جماعت, سووں فتنے, ہزاروں فتنے, روزانہ لڑائی, روزانہ جھگڑا, روزانہ اختلاف. نماز پڑھنے والا نمازی سے اختلاف کر رہا ہے, نماز پڑھنے والا نمازی سے جھگڑ رہا ہے. اللہ کے بندو, صفت علم کو اپناؤ, صفت علم کو اپناؤ. اور یہ اپنانے کی صفت جس بندے کے اندر آتی ہے, جو بندہ اپناتا ہے, یاد رکھو اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جو اللہ نے کروایا وہ اس ناحیے سے کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام علم والے تھے, اور ہم سب کو بھی علم کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ مجھ کو بھی, آپ کو بھی, ہم سبھی کو صاحب علم اللہ رب العالمین بنائے. علم کی صفت کو اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشیں اگر ہماری زندگیوں میں ہے, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشوں میں رب العالمین ہم سب کو کامیاب فرمائے. جو پریشانیاں, جو الجھنیں, جو ٹینشن میری آپ کی زندگی میں موجود ہیں, رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی نصرت, اپنی رحمت, اپنی مغفرت اور اپنی عنایت ہمارے شامل حال فرمائے. اللہ جو قربانیاں دے چکے ہیں, اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. اخلاص اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صحت و عافیت, امن اور سلامتی کی زندگی اللہ ہم تمام کو نصیب کرے. ہماری دنیا بھی اللہ بہتر بنائے, اخروی زندگی بھی اللہ ہماری بہتر بنائے. اللہ رب العالمین ہر شر سے ہمارے بال بچوں کی, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. جس دین پر, توحید پر, اسلام پر اللہ ہم سب کو قائم رکھا ہے, اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو, ہمارے نوجوان لڑکوں کو, لڑکیوں کو دین کی غیرت اور دینی حمیت عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا
استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم.